یہ بغداد شہر کے چوراہوں میں سے ایک چوراہے کا منظر ہے، جہاں شہر بھر کا غریب اور دہاڑی دار مزدور طبقہ اپنے خاندان کے پیٹ کی آگ بجھانے کے لیے بھیڑ جمائے رہتا تھا۔ اسی شہر بغداد میں ایک امیر شخص رہتا تھا جس کا نام ہاشم تھا۔ ہاشم کو گاہے بگاہے کام کروانے کے لیے کسی نہ کسی دہاڑی دار مزدور کی ضرورت رہتی تھی۔ ایک دن ہاشم اس نیت سے چوراہے پر پہنچا کہ کوئی مزدور مل جائے جس سے وہ آج کے دن کا کام کروا سکے۔ چوراہے پر لگی مزدوروں کی بھیڑ یوں ایک سمت سے دوسری سمت جاتی تھی جیسے سمندر کی لہریں ہوں جو بار بار ساحل سے آ کر ٹکراتی ہیں اور پھر واپس چلی جاتی ہیں۔ جیسے ہی کوئی دولت مند کسی مزدور کی تلاش میں آتا، چوراہے سے ایک سے بڑھ کر ایک اونچی آواز آتی کہ جناب، میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں۔ ہاشم کو چوراہے پر مزدوروں کی اس حالت پر بڑا ترس آیا، مگر ساتھ ہی اسے تعجب بھی بہت ہوا، کیونکہ مزدوروں کی اس بھیڑ میں ایک ایسا مزدور بھی تھا جو بالکل چپ چاپ ایک جگہ بیٹھا ہوا تھا۔ چہرے سے معلوم ہوتا تھا کہ یہ بالکل پر یقین ہے کہ اس کا خریدار خود اس کے پاس چل کر آئے گا۔ ہاشم سیدھا اس نوجوان کے پاس گیا اور کہنے لگا کہ کیا تمہیں کام کی ضرورت ہے؟ نوجوان بولا، میں آپ کا کام ضرور کروں گا، اگر میں اس چوراہے پر بیٹھا ہوں تو کام کے لیے ہی بیٹھا ہوں، مگر میں دہاڑی کے 50 درہم لوں گا، کیا آپ کو منظور ہے؟ ہاشم حیران ہو کر بولا، 50 درہم؟ یہ تو بہت زیادہ ہے، باقی مزدور تو صرف 5 درہم ہی لیتے ہیں، آخر تم ایسا کیا کرتے ہو کہ جس کے میں تمہیں 50 درہم دوں؟ نوجوان بولا، اگر آپ کو منظور نہیں تو 5 درہم والے مزدوروں کی بھرمار لگی ہوئی ہے، آپ انہی میں سے کسی کو لے جائیے۔ ہاشم کو بڑا تجسس ہوا، پھر کچھ سوچ کر بولا، اچھا ٹھیک ہے، مجھے منظور ہے۔ نوجوان بولا، ذرا رکیے، میری کچھ شرائط بھی ہیں، ان کی منظوری کے بغیر میں کبھی مزدوری پر نہیں جاتا۔ ہاشم حیرت سے بولا، کیا کہا؟ اے نوجوان، شرطیں تو مالکوں کی ہوتی ہیں اور اس حساب سے شرطیں لگانے کا اصل حقدار میں ہوں۔ نوجوان بولا، اگر آپ میری شرائط منظور نہیں کرتے تو میں آپ کے ساتھ ہرگز نہیں جاؤں گا۔ ہاشم بولا، اچھا ٹھیک ہے، ذرا بتاؤ کہ تمہاری شرطیں کیا ہیں؟ نوجوان بولا، میری پہلی شرط یہ ہے کہ میرے بارے میں آپ مجھ سے کوئی سوال نہیں کریں گے۔ میری دوسری شرط یہ ہے کہ جیسے ہی اذان ہوئی تو اس وقت سے لے کر نماز پڑھنے تک میں آپ کا مزدور نہیں رہوں گا، اور اس دوران میں آپ کی کوئی بات نہیں مانوں گا، اور نہ ہی آپ مجھ پر کوئی حکم چلانے کے مجاز ہوں گے۔ میری تیسری شرط یہ ہے کہ اگر آپ نے مجھ سے کوئی سوال کیا تو میری مرضی ہوگی کہ میں آپ کے اس سوال کا جواب دوں یا نہ دوں۔ ہاشم یہ سن کر مسکرا کر بولا، بڑے ہی انوکھے دہاڑی دار ہو ویسے، چلو مجھے یہ بھی منظور ہے، اب اپنا سامان لو اور کام پر چلو۔ چنانچہ ہاشم اور وہ نوجوان چلتے چلتے ہاشم کے گھر پہنچ گئے۔ نوجوان نے کام کرنا شروع کیا تو ہاشم دیکھ کر حیران رہ گیا کہ جو کام ایک مزدور پورے دن میں کرتا ہے، اس نوجوان نے تو وہ کام صرف 2 گھنٹے میں ہی کر دیا ہے۔ ہاشم نے اسے مزید کام پر لگایا اور خود کہیں باہر چلا گیا۔ مزدور گلی میں مٹی کھود رہا تھا کہ اچانک اذان کی آواز آنا شروع ہو گئی۔ مزدور نے کدال وہیں پھینکی اور وہاں سے جانے کے لیے قدم بڑھانے لگا۔ جب ہاشم کے بیٹے نے دیکھا کہ مزدور مٹی کے ٹیلے گلی میں ہی چھوڑ کر جا رہا ہے تو اس نے کہا، اوئے ذرا رکو، اس مٹی کو تو برابر کرتے جاؤ۔ نوجوان بولا، خاموش، اس وقت میں تمہارے باپ کی بھی نہیں سنوں گا۔ جب اذان ہو جاتی ہے تو میں دنیا کا ہر کام بھول جاتا ہوں اور صرف اسی کی سنتا ہوں جو سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے۔ اگر تم چاہو تو مٹی کو خود ہی برابر کر سکتے ہو، ویسے بھی میری تمہارے باپ سے بات ہو چکی ہے۔ چنانچہ نوجوان نماز پڑھ کر واپس آیا اور دوبارہ کام پر لگ گیا۔ اتنے میں ہاشم باہر سے واپس آیا اور نوجوان سے پوچھا، کیا میں تمہارے لیے کھانا لاؤں؟ نوجوان کہنے لگا کہ میں روزے سے ہوں۔ ہاشم بہت حیران ہوا اور سوچنے لگا، ابھی تو رمضان شروع بھی نہیں ہوا اور یہ نوجوان نفلی روزے رکھ کر مزدوری کر رہا ہے۔ جب شام کا وقت ہونے لگا تو ہاشم بولا، اے نوجوان، یہ لو تمہارے 50 درہم، ویسے تمہارا نام کیا ہے؟ نوجوان بولا، حضور، میں نے آپ سے کہا تھا کہ جس سوال کا جواب میں نہ دینا چاہوں آپ اس سے متعلق مجھ سے پوچھنے کا جواز نہیں رکھتے، لہٰذا میں آپ کے اس سوال کا جواب دینے سے قاصر ہوں، امید ہے آپ برا نہیں منائیں گے۔ اچھا، خدا حافظ۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے چل پڑا اور ہاشم حیرت سے اسے دیکھتا رہا، مگر دل میں تجسس لیے جیسے تیسے اس نے رات گزاری اور اگلے روز دوبارہ چوراہے پر پہنچ گیا۔
ایک بار پھر مزدوروں کا جتھا اپنے دن بھر کے مالک کی تلاش میں شور برپا کر رہا تھا، مگر آج وہ نوجوان مزدور وہاں موجود نہیں تھا۔ ہاشم نے دوسرے مزدوروں سے پوچھا تو ان میں سے ایک نے بتایا کہ حضور وہ صرف پیر اور ہفتے والے دن ہی آتا ہے۔ یہ سننے کے بعد ہاشم وہاں سے گھر کی طرف چل پڑا۔ ابھی وہ کچھ ہی دیر چلا ہوگا کہ ایک بوڑھے آدمی نے پیچھے سے آواز دی، بیٹا ذرا بات سنو۔ یہ ایک انتہائی ضعیف شخص کی آواز تھی جو بمشکل ہی چل پا رہا تھا۔ اس ضعیف شخص نے کہا، کیا آپ مجھے کنویں والے درخت کے پاس چھوڑ دیں گے؟ ہاشم بولا، جی ضرور چھوڑ دوں گا، مگر آپ وہاں کیوں جانا چاہتے ہیں؟ ضعیف آدمی بولا، دراصل میرا بیٹا کافی عرصے سے بیمار ہے اور آج میرے بیٹے کی دوا ختم ہو گئی ہے، مگر مجھے ذرہ برابر بھی کوئی غم نہیں ہے، کیونکہ مجھے اس بات کا یقین ہے کہ اللہ نے میرے بیٹے کے لیے ہفتے بھر کی دوا کا بندوبست کر رکھا ہے۔ تم بس مجھے وہاں پہنچا دو، خدا تمہیں اس نیکی کا اجر دے گا بیٹا۔ ہاشم جو پہلے ہی حیران اور پریشان تھا، اس بوڑھے کی باتیں سن کر حیرت کی گہرائیوں میں چلا گیا۔ اس نے ضعیف شخص کو کنویں کے درخت کے پاس چھوڑا اور خود ایک طرف چھپ کر دیکھنے لگا کہ آخر میں بھی تو دیکھوں کہ ضعیف شخص کو دوا کہاں سے پہنچتی ہے۔ کچھ دیر انتظار کرنے کے بعد اچانک تیز قدموں سے ایک آدمی چلتا ہوا آیا جس نے اپنا چہرہ نیلے رومال سے چھپایا ہوا تھا۔ وہ آدمی وہاں پہنچا اور کہنے لگا، اے بزرگوار، مجھے معاف کرنا، آج ذرا دیر ہو گئی۔ اس آدمی نے ادویات کا تھیلا اس ضعیف شخص کو پکڑایا اور جانے کے لیے پلٹا ہی تھا کہ ضعیف شخص نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور بولا، اے خدا کے نیک بندے، مجھے اپنا چہرہ تو دکھاؤ، میں اپنے محسن کو اپنی آنکھوں سے دیکھ کر دعا دینا چاہتا ہوں۔ نیلے رومال والا آدمی بولا، اے بزرگوار، یقین مانیے اس میں میرا کوئی کمال نہیں، بس یہی سمجھ لیں کہ اس نیلے آسمان والے نے اس نیلے رومال والے کو آپ کی مدد کرنے کا وسیلہ بنا کر بھیجا ہے۔ یہ کہتے ہی نیلے رومال والا وہاں سے واپس چلا گیا۔ ہاشم چھپ کر یہ سارا ماجرا دیکھ رہا تھا اور ایک لمحے کے لیے تو بھول ہی گیا کہ وہ تو اس نوجوان مزدور کی تلاش میں آیا تھا۔ وہ دوڑتا ہوا اس ضعیف شخص کے پاس گیا اور پوچھنے لگا کہ یہ آدمی کون تھا جو آپ کی بے لوث مدد کرنے آیا۔ ضعیف آدمی نے جواب دیا، میں اس آدمی کو نہیں جانتا، میں تو بس اتنا جانتا ہوں کہ جب بھی میرے بیٹے کی دوا ختم ہوتی ہے تو میں یہاں آ جاتا ہوں اور یہ نیلے رومال والا آدمی مجھے ہر دفعہ یہ دوا دے جاتا ہے۔ ہاشم نے ضعیف آدمی کو اس کے گھر چھوڑا اور واپس اپنے گھر آ گیا۔ اگلے روز وہ شہر کے چوراہے پر دوبارہ گیا اور اس نے دیکھا کہ واقعی وہ نوجوان مزدور وہاں موجود نہیں تھا، مگر آج ہاشم اس دہاڑی دار کے ساتھ ساتھ اس نیلے رومال والے آدمی کو بھی ڈھونڈ رہا تھا، مگر بے سود، دونوں میں سے کوئی بھی نہ ملا۔ وہ تجسس کے عالم میں بغداد کے گلی محلوں میں انہیں ڈھونڈنے لگا۔ اچانک اس نے محسوس کیا کہ ساتھ والے گھر سے کچھ بچوں کے چیخنے اور چلانے کی آوازیں آ رہی ہیں اور ماں ان بچوں کو دلاسا دینے کی کوشش کر رہی ہے۔ وہ اپنے بچوں سے بار بار یہی کہہ رہی تھی کہ فکر نہ کرو، وہ ابھی آتا ہوگا۔ ہاشم ابھی یہ سارا ماجرا دیکھ ہی رہا تھا کہ ایک گھڑ سوار ہفتے بھر کے راشن کے ساتھ اس گھر میں داخل ہوا۔ یہ وہی نیلے رومال والا آدمی تھا۔ ہاشم دروازے کے قریب گیا تو دیکھا کہ چھوٹے بچے جو ابھی بھوک سے بلک رہے تھے وہ مارے خوشی کے نیلے رومال والے سے لپٹ لپٹ کر محبت کا اظہار کر رہے تھے اور ان کی ماں اپنے دونوں ہاتھ اٹھا کر اسے دعائیں دے رہی تھی۔ ہاشم ابھی یہ سارا منظر دیکھ ہی رہا تھا کہ نیلے رومال والا آدمی دروازے سے باہر نکلا۔ ہاشم نے اسے روکا اور پوچھا، اے بندہ خدا، تم نے تو مجھے اپنا گرویدہ بنا لیا ہے، مجھے بتاؤ تم کون ہو؟ اگر تم مجھے اپنے ساتھ رکھ لو تو خدا کی قسم میں ساری عمر تمہاری غلامی کروں گا۔ نیلے رومال والے نے اس کی طرف ایک لمحے کے لیے بغور دیکھا، گویا اسے دیکھ کر مسکرا رہا ہو۔ دوسرے ہی لمحے وہ گھوڑے پر سوار ہوا اور بنا کچھ کہے وہاں سے ہوا کی طرح چلا گیا۔ جب نیلے رومال والا وہاں سے چلا گیا تو ہاشم اس عورت کے گھر میں داخل ہوا۔ خستہ حال مکان اپنی آپ بیتی اپنی حالت سے بیان کر رہا تھا کہ یہ ایک بیوہ عورت کا مکان ہے۔ ہاشم نے عورت سے پوچھا، کیا آپ کو معلوم ہے کہ یہ نیلے رومال والا شخص کون ہے؟ عورت نے جواب دیا، میں اسے نہیں جانتی، میں تو بس اتنا جانتی ہوں کہ یہ کوئی فرشتہ صفت انسان ہے جو مجھے ہر ہفتے کھانے پینے کا سامان مہیا کرتا ہے۔ آج وہ معمول سے تھوڑی دیر سے آیا اور آج پہلی بار ایسا ہوا کہ میرے بچوں کے رونے کی آواز گلی تک پہنچ گئی، ورنہ اس سے پہلے ایسا کبھی نہیں ہوا کہ وہ ایک لمحے کے لیے بھی دیر سے آیا ہو۔ اتنا سننے کے بعد ہاشم وہاں سے پلٹا
और सोचों के एक जहान में खोया हुआ घर आ गया। अगले 2 दिन भी हाशिम का यही मामूल रहा। वो बगदाद की गलियों और बाजारों में इस दिहाड़ीदार और नीले रुमाल वाले दोनों आदमियों को ढूंढता रहा, मगर दोनों का कहीं अता पता ना मिल सका। हफ्ते वाले दिन वो चौराहे पर पहुंचा और देखा कि वो दिहाड़ीदार नौजवान वहां मौजूद था। हाशिम सीधा चलता हुआ इस दिहाड़ीदार नौजवान के पास गया और कहने लगा, मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। बाकी मजदूरों से पूछा तो उन्होंने बताया कि तुम सिर्फ पीर और हफ्ते वाले दिन ही आते हो। चलो अब मेरे साथ चलो, मैंने भी ठान ली है, चाहे तुम पीर को आओ या हफ्ते को, काम तो मैं तुमसे ही करवाऊंगा। नौजवान दिहाड़ीदार बोला, मगर मेरी शर्तें तो याद है ना? हाशिम बोला, हाँ हाँ अच्छी तरह याद है। नौजवान दिहाड़ीदार बोला, मगर हफ्ते वाले दिन मेरी मुआवजे की शर्त बदल जाती है। हाशिम मुस्कुराकर बोला, तो क्या तुम अब हफ्ते वाले दिन मुझसे 50 की बजाय 100 दिनार लोगे? नौजवान दिहाड़ीदार बोला, नहीं, हफ्ते वाले दिन मैं सिर्फ 3 दिनार लेता हूँ। हाशिम कहने लगा, भाई तुम्हारी शर्तें तो मुझे हर बार हैरान कर देती हैं। क्या तुम मुझे बता सकते हो कि तुम पीर वाले दिन 50 लेते हो मगर हफ्ते वाले दिन सिर्फ 3? आखिर ऐसा क्यों? नौजवान दिहाड़ीदार बोला, हुजूर मैंने आपसे कहा था कि जिस सवाल का जवाब मैं ना देना चाहूँ नहीं दूंगा। चुनाचे हाशिम ने इस दिहाड़ीदार मजदूर को अपने साथ लिया। लाइफ में लगेगा इंक्रीमेंट जब बचत होगी गारंटी, और घर जाकर काम पर लगा दिया। अगले कई महीनों तक यही सिलसिला चलता रहा। हाशिम हर पीर और हफ्ते को चौराहे पर जाता और नौजवान दिहाड़ीदार हर बार अपनी शर्तें याद करवाता। हाशिम हर बार उसकी शर्तें सुनने के बाद उसी से ही काम करवाता। इस दौरान वो बगदाद के गली बाजारों में भी घूमता रहा और अक्सर औकात उसे नीले रुमाल वाला आदमी भी नजर आ जाता। हर बार उसे किसी न किसी मजबूर और लाचार की मदद करते हुए पाता। इसने कई बार उसे रोक कर पूछने की कोशिश की कि आखिर वो कौन है और कहां से आता है, मगर हर बार वो आदमी इसे कुछ लम्हे के लिए देखने के बाद वहां से चला जाता। एक रोज हाशिम चौराहे पर इस दिहाड़ीदार मजदूर को लेने गया तो उसे वहां ना पाया। उसने दूसरे मजदूरों से पूछा तो उन्होंने बताया कि हुजूर आज वो नहीं आया। हाशिम ने पूछा कि क्यों नहीं आया? मजदूरों ने जवाब दिया, हुजूर आज उसकी तबीयत नासाज है, मगर इसने आपके लिए एक पैगाम भेजा है कि फलां गली के नुक्कड़ पर इस नाचीज का मकान है। हुजूर इसने कहा था कि वो वहां आपका इंतजार करेगा। हाशिम ने जब ये सुना तो दौड़ता हुआ इस मकान की तरफ गया। वहां पहुंचकर इसने दस्तक दी तो अंदर से आवाज आई, हुजूर अंदर आ जाइए, दरवाजा खुला है। हाशिम जब अंदर गया तो देखा कि दिहाड़ीदार की हालत बहुत गैर थी और जिस्म कांप रहा था। दिहाड़ीदार नौजवान ने कहा, हुजूर मौत बरहक है, कोई नहीं जानता कि मौत कब आ जाए। मुझे लगता है कि मेरा वक्त आन पहुंचा है। अगर आज रात मेरा इंतकाल हो गया तो हुजूर से दरख्वास्त है कि मेरे मरने के बाद मेरे कुछ काम कर दीजिएगा, अल्लाह इसका आपको अजर देगा। मैं आपके हर उस सवाल का जवाब देना चाहता हूँ जिसका आप मुझसे इसरार करते थे। इतना कहने के बाद इसने पास पड़े हुए एक छोटे से संदूक को खोला और इसमें से एक पीतल की हंडिया निकाली जिसका मुंह ढक्कन से अच्छी तरह बंद हुआ था। नौजवान ने पीतल की हंडिया हाशिम को देते हुए कहा, हुजूर बगदाद के चौराहे के करीब एक दरख्त है, ये हंडिया लेकर आप उस दरख्त के नीचे खड़े हो जाना और तब तक वहाँ खड़े रहना जब तक एक सफेद दाढ़ी वाले बुजुर्ग वहाँ ना आ जाएं। वो आपसे इस हंडिया का तकाजा करेंगे, आप ये हंडिया उनके हवाले कर देना। फिर इसने एक अंगूठी हाशिम को देते हुए कहा, हुजूर ये अंगूठी खलीफा की अमानत है, ये आप उसे पहुंचा दीजिएगा। मुझे मालूम है कि वो आपसे बात करने पर आसानी से आमादा ना होगा क्योंकि आखिर वो बादशाह है। हुजूर मेरी तीसरी दरख्वास्त ये है कि मेरे इस दुनिया से चले जाने के बाद मेरे मुर्दा जिस्म को चारपाई समेत बाहर गली में रख देना, मेरे कफन दफन का इंतजाम हो जाएगा। नौजवान से अंगूठी और पीतल की हंडिया लेते हुए हाशिम ने कहा, मैं तुम्हारे काम बखूबी अंजाम दूंगा, मगर मेरे सवालों के तो तुमने जवाब दिए ही नहीं। तुम कौन हो? तुम्हारा नाम क्या है? हफ्ते वाले दिन सिर्फ 3 दिरहम लेकर तुम पूरा दिन काम करते हो, मगर पीर वाले दिन तुम 50 दिरहम लेते हो। नौजवान बोला, अगर आपने मेरे ये सारे काम कर दिए तो आपको आपके हर सवाल का जवाब जरूर मिल जाएगा। अब मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि मुझे अकेला छोड़ दे, मैं अपने रब के साथ तन्हाई चाहता हूँ। आज रात मैंने बड़ी लंबी माफी मांगनी है। हाशिम बोला, आखिर मैं तुम्हें इस हाल में कैसे छोड़ जाऊं? मगर नौजवान के इसरार करने की वजह से हाशिम ना चाहते हुए भी वहां से आ गया। उस रात हाशिम बुरी तरह बेचैन रहा।
پوری رات کروٹیں بدلتے بدلتے گزار دی۔ اللہ اللہ کر کے سورج نے جب شفق کی سرخی بکھیری تو اس نے فوراً نوجوان دہاڑی دار کے گھر کی طرف دوڑ لگا دی۔ جب وہ وہاں پہنچا تو دیکھا کہ دروازہ تو پہلے سے ہی کھلا ہے۔ ہاشم گھر کے اندر داخل ہوا تو خوشگوار ہوا کے جھونکے اس کا استقبال کر رہے تھے۔ جب کمرے میں جا کر دیکھا تو پتا چلا کہ نوجوان کی روح تو پرواز کر چکی ہے۔ ہاشم کی آنکھیں اس منظر کو دیکھ کر آنسوؤں سے تر بتر ہو گئی۔ اس نے وصیت کے مطابق نوجوان کے جنازے کو باہر گلی میں رکھ دیا اور تیزی کے ساتھ دوڑتا ہوا چوراہے کی طرف بھاگا اور ہنڈیا لے کر اس درخت کے پاس کھڑا ہو گیا جس درخت کا اس نوجوان نے ذکر کیا تھا۔ کچھ ہی دیر بعد لوگوں کا تانتا بندنے لگا۔ وہ سب کے سب لوگ غریب اور بدحال تھے۔ ہاشم ان سب کو دیکھ کر حیران رہ گیا کہ آخر لوگ یہاں کیوں جمع ہونا شروع ہو گئے۔ وہ سب کے سب افسردہ چہروں کے ساتھ اس پیتل کی ہنڈیا کو دیکھ رہے تھے۔ کچھ ہی دیر بعد ایک سفید داڑھی والے بزرگ وہاں آئے اور ہاشم سے ہنڈیا لینے کے لیے ہاتھ آگے بڑھایا۔ ہاشم نے ہنڈیا ان بزرگ کے حوالے کر دی۔ بزرگ نے پرنام آنکھوں سے ہنڈیا کو کھولا اور اس میں ہاتھ ڈال کر باہر نکالا تو ہاتھ میں ایک نیلا رومال موجود تھا اور اس میں سے 2 درہم کھن کھن کرتے ہوئے زمین پر گر پڑے۔ در حقیقت یہ وہی نیلا رومال تھا جسے غریبوں کا مددگار انسان اپنا چہرہ ڈھانپنے کے لیے استعمال کرتا تھا۔ بزرگ کے ہاتھ میں نیلا رومال دیکھتے ہی چوراہا چیخو پکار اور آہو بکا سے گونج اٹھا۔ چوراہے پر کوئی بھی شخص ایسا نہ تھا جس کی آنکھوں میں آنسو نہ ہو۔ ہاشم نے جب یہ سارا منظر دیکھا تو اپنے بہتے آنسوؤں کو روک نہ سکا۔ اس پر یہ راز کھل چکا تھا کہ وہی نوجوان دہاڑی دار دراصل نیلے رومال والا آدمی تھا۔ سفید داڑھی والے بزرگ نے ہاشم کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، تم صحیح سمجھے، یہ وہی اللہ والا نوجوان ہے جو ہفتے میں 2 دفعہ مزدوری کرتا تھا، پیر کو 50 درہم لے کر غریبوں کی مدد کرتا اور ہفتے کو جو 3 درہم لیتا تھا اس سے پورا ہفتہ خود گزارا کرتا تھا، اور جس دن بھی یہ فارغ ہوتا تھا یہ صرف اللہ کی یاد میں مشغول رہتا تھا۔ اور اس رومال میں سے نیچے گرنے والے 2 درہم جو تم نے دیکھے یہ وہ اپنے کفن دفن کے لیے چھوڑ گیا ہے۔ جن لوگوں کی وہ مدد کیا کرتا تھا ان سب کو اس نے بتا رکھا تھا کہ اگر کسی دن میں تمہاری مدد کے لیے نہ آؤں تو تم سب لوگ اس چوراہے پر اس درخت کے قریب اکٹھے ہو جانا۔ اگر تم لوگوں کو یہ ہنڈیا اور رومال مل گیا تو سمجھ جانا کہ میں اس دنیا سے چلا گیا ہوں۔ ہاشم نے اس بزرگ سے پوچھا، مگر یہ نوجوان آخر تھا کون؟ کوئی اس کا والی وارث بھی تھا کہ نہیں؟ بزرگ نے جواب دیا، اس بات کا تو مجھے علم نہیں، مگر میں اتنا ضرور جانتا ہوں کہ آج بغداد میں بہت سارے گھروں کے چولہے نہیں جلیں گے، بہت سے بیماروں کو دوا دینے والا مسیحا نہیں ملے گا، کتنی بیواؤں کے بچے بھوک سے بلبلائیں گے میں نہیں جانتا۔ اس کے بعد سارے کا سارا مجمع زارو قطار روتے ہوئے اس نوجوان کے گھر پہنچا جہاں گلی میں اس نوجوان کا جنازہ انتظار کر رہا تھا۔ سب نے مل کر نوجوان کے کفن دفن میں شرکت کی۔ ہاشم جب نوجوان کے آخری فرائض سے فارغ ہوا تو اسے یاد آیا کہ خلیفہ کو اس کی امانت پہنچانی ہے، چنانچہ وہ تیز قدموں سے دوڑتا ہوا محل کی طرف چل پڑا۔ جب وہ محل پہنچا تو دیکھا کہ خلیفہ اپنے وزیروں کے ساتھ باغ میں ٹہل رہا تھا۔ ہاشم نے خلیفہ سے بات کرنے کی کوشش کی تو خلیفہ بولا، ابھی میرے پاس وقت نہیں، تم بعد میں آ جانا۔ ہاشم بولا، جناب میرے پاس ایک انگوٹھی ہے جو آپ کی طرف بھیجی گئی ہے۔ یہ سنتے ہی خلیفہ ہاشم کو دوسری طرف لے گیا اور بولا، دکھاؤ ذرا کون سی انگوٹھی ہے۔ ہاشم نے انگوٹھی دکھائی تو خلیفہ نے انگوٹھی کو پکڑ کر اپنے سینے سے لگا لیا اور انگوٹھی چومتے ہوئے پوچھا، تمہیں یہ انگوٹھی کہاں سے ملی؟ تمہیں خدا کا واسطہ مجھے اس انگوٹھی والے کے پاس لے چلو۔ ہاشم بولا، انگوٹھی والے کا تو انتقال ہو چکا ہے، آج ہی بغداد بھر کے جمع غفیر نے اسے دفنایا ہے۔ یہ سنتے ہی خلیفہ دھاڑے مار مار کر رونے لگا اور ہاشم سے کہا کہ مجھے اس کی قبر پر لے چلو۔ خلیفہ ننگے پیروں بغداد کی گلیوں میں دوڑتا ہوا نوجوان کی قبر سے جا کر لپٹ گیا اور روتے ہوئے کہنے لگا، میں نے تمہیں کہاں کہاں نہیں ڈھونڈا مگر تم نہیں ملے، اور اگر اب تم مل گئے تو کس حال میں ملے ہو؟ ہاشم نے پوچھا، حضور آپ اس نوجوان کی موت پر اتنے غمزدہ کیوں ہیں؟ خلیفہ بولا، یہ جو قبر تم دیکھ رہے ہو یہ میرے بیٹے کی قبر ہے۔ دراصل یہ بچپن سے ہی ایک بزرگ کے پاس جایا کرتا تھا اور پورا دن اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزار دیتا تھا۔ اس نے مجھے کتنی بار سمجھایا کہ میں دنیا کے مال و اسباب کے پیچھے نہ بھاگوں۔ کئی بار اس نے مجھے تاکید کی کہ اگر میں یوں ہی دنیا کا مال و اسباب جمع کرتا رہا تو وہ مجھے چھوڑ کر چلا جائے گا۔ یہ کہتا تھا، ابا حضور
اتنے گناہ مت کمائیے جس کا بعد میں حساب نہ دیا جا سکے۔ مگر میں نے اس کی ایک نہ سنی۔ لوگ اپنی اولاد کو سمجھاتے ہیں، مگر یہاں اولاد اپنے والدین کو سمجھا رہی تھی۔ مگر افسوس ہے مجھ پہ، میں نے اس کی ایک نہ سنی۔ پھر مجھے بھی اس کی سزا ملی اور اس نے مجھ سے منہ پھیر لیا اور مجھے ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر چلا گیا اور غربا کی طرح زندگی گزارنے لگا۔ اس کے بعد خلیفہ کافی عرصے تک اس نیک بزرگ کو ڈھونڈتا رہا اور آخر کار اسی چوراہے پر اس درخت کے پاس ان بزرگ کو کھڑے پایا۔ خلیفہ نے بزرگ کے قدموں میں گر کر سچے دل سے توبہ کی۔ اس نے ان بزرگ سے کہا کہ لائیے وہ نیلا رومال مجھے دیجیے۔ آج کے بعد میرا بیٹا جو کام چھوڑ گیا تھا میں خود اسے جاری رکھوں گا۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ یہ نیلا رومال میں خود اپنے چہرے پر لپیٹوں گا اور ایک ایک غریب کے گھر جا کر اس کی مدد کروں گا۔ دوستو، یہ کہانی آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔